مفتی گلفام صاحب قبلہ نے بہترین انداز میں جو ہے کمیٹی والوں کی اصلاح کی. کمیٹی والوں کو یہ اس طریقے سے خیریت لیا ہے. میں مفتی گلفام صاحب کی جرأت کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے بلا جھجک اور بغیر کسی چو اور چرا کے اس طریقے سے کمیٹی والوں کو لتاڑ لگایا. خیریت کمیٹی والوں کو مفتی صاحب نے لیا ہے. آپ بھی ذرا ملاحظہ فرمائیے. حضور اب کو دیکھنا چاہتا ہوں. ابھی ناز شریف ہو رہی تھی، کیسا بھرا ہوا مجمع، پیسے سٹا سٹ چل رہے تھے. آپ دیکھیں مجھے، یہ اصل میں یہ اسٹیج والے لوگ ہی ماحول خراب کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ جو ماحول خراب کرتے ہیں وہ کمیٹی والے کرتے ہیں. جب ان کمیٹی والوں کو پتا ہے کہ بعد میں لوگ تقریر میں بھاگتے ہیں تو کم سے کم تقریر پہلے کرا دیں. لیکن کمیٹی والوں کا بھی مقصد اصلاح نہیں ہے. کان کھول کے کہتا ہوں، بلائیں یا نہ بلائیں، کمیٹی والوں کا مقصد اصلاح ہے ہی نہیں. صرف ان کا مقصد ہے نام ہو جائے، صرف ان کا یہ مقصد ہے. ان کمیٹی والوں سے بھی قیامت میں پوچھا جائے. سب سے بعد میں تعزیہ بنا کے مولوی کو بٹھا لیں گے. اب وہ مولوی ان کو سنائے کہ ان کو روکے کہ ان کو جگائے، کیا کرے مولوی بتایا. ابھی ناز شریف ہو رہی تھی، کیسا بھرا ہوا مجمع، پیسے سٹا سٹ چل رہے تھے. آپ دیکھیں مجھے، اور اب میری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی میں بات تھوڑی سی کرنے لگوں ہنسی کی، ابھی بات کرنے لگوں غوث اعظم کی کرامت کی، تو خوب نعرہ لگا دو گے تم بھی. جلسہ کرا لیا، کام ہو گیا. کان کھول کے سنو، کبھی جلسہ کرایا کرو تو تقریب ٹائم سے کرا دیا کرو، ورنہ یہ جلسے بھی نہیں رہیں گے جو جلسے دکھ رہے ہیں. اب جو وہابیت تیزی سے بھاگ رہی ہے، تیزی سے پنپ رہی ہے، اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ مولویوں کی بات آپ تک پہنچ ہی نہیں رہی. کمیٹی والوں نے بنا دیا شیڈیول. اب ان سے کتنا بھی چیخو، کتنا بھی سمجھاؤ انہیں کہ صحیح ٹائم سے تقریر کر دو، نہیں صاحب یہ شیڈیول بن گیا، یہ تو سرکاری شیڈیول ہے، یہ اوپر نیچے نہیں ہو سکتا، یہ تو سرکاری ہے، یہ تو اوپر سے آیا. کرو جلسوں کو تباہ اپنے جو تمہارا دل کرے. ہمارا کیا، ہمیں تو 2 بجے بلواؤ گے تب بھی بول کے چلے، ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کرو تمہارے جو کرنا ہے. اسی لیے ہمارے جلسوں سے پڑھے لکھے لوگ غائب ہوتے چلے جا رہے ہیں. ابھی میں پوچھتا ہوں کتنے ڈاکٹر، کتنے انجینئر، کتنے پروفیسر اس میں پڑھے لکھے ہیں؟ تو مشکل سے شاید 2-4 نہ نکلے. صحیح بتا رہا ہوں میں. اہل حدیثوں کے پاس دیکھو، انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر سب ان کی ٹیم میں، اس لیے کہ ٹائم ٹو ٹائم کام چلتا ہے ان کا. ہمارے ہاں تو مولوی کو اس ٹائم لائیں گے جب یہ اب اس کو اپنا آفس بھی جانا، تو تیرا انجینئر رات کے 4 بجے تک کیوں بیٹھا رہے تیرے جلسے میں؟ اس کو اپنا آفس بھی دیکھنا ہے یار، اس کو اپنے یہاں جانا بھی ہے، اس کو کام بھی کرنا ہے. اگر تم نے اپنے جلسے کو شیڈیول بناتے ہوتے ہمارا مین مولوی، مین خطیب 11 بجے تقریر کر لے گا، تو سوچتا پڑھا لکھا طبقہ کی یاد نہ جا کے ہم بھی کچھ سن لیں اور اس کے بعد اپنا آفس کھول لیں گے. لیکن نہیں، ہمارے جلسوں سے غائب ہے پڑھا لکھا، بالکل غائب ہے. جتنے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں میں دیکھ رہا ہوں سب بدعقیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ علماء سے قربت نہیں ہو پا رہی. یقیناً آپ نے تقریر سماعت کر لیا. حق بیانی انہوں نے کی ہے کہ آج ہمارے جلسوں کا حال یہی ہے کہ ہم 12-1 بجے رات تک صرف اور صرف نعت خوانی کراتے ہیں، اور نعت خوانی سن کر کے پوری کی پوری عوام چلی جاتی ہے. تب مقرر اعظم ہندوستان کو لایا جاتا ہے. کیا خاک لوگ سنیں گے؟ سارے لوگ سونے کے کگار پر ہے، سارے لوگوں کو نیند آ رہی ہے. اب مقرر اعظم ہندوستان کو لایا جا رہا ہے، کیا اصلاح کریں گے؟ کون سی بات ان کے دماغ میں آئے گی؟ اسی لیے جو ہے انہوں نے بالکل حقیقت بیانی کی ہے جلسوں کے حال کے اعتبار سے کہ آج ہمارے جلسوں میں کوئی بھی بندہ جو ہے پڑھا لکھا شامل کیوں نہیں ہوتا ہے. کوئی ڈاکٹر ہو، پروفیسر ہو، انجینئر ہو، لائر ہو، کیوں نہیں آتا ہے؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ بھیا یہ لوگ رت جگہ کریں گے. وہ جانتے ہیں کہ رات بھر اس طریقے سے چیخیں گے، اس طریقے سے چلائیں گے تو ان کے جلسوں میں کون جائے گا. ابھی بہت سارے جلسوں کا حال یہی ہوتا ہے. شبیر برکاتی ہو، محمد علی فیضی ہو، یا دلبر شاہی ہو، یا اور بھی جو بڑے شعراء ہیں جو نام و نہاد کے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں جیسے ہی ان کو عوام سنتی ہے پوری پبلک چلی جاتی ہے. کیونکہ ماحول یہ بن چکا ہے نا. اسی لیے کمیٹی والوں سے یا جو لوگ جلسہ کراتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ بھائی پہلے تقریر کروائیں، آپ نعت خوانی بعد میں کرائیں. قرآن مقدس کی تلاوت کے بعد جو ہے ایک نعت خوانی ہونی چاہیے. اس کے بعد فوراً جس مقرر کو آپ نے مدعو کیا ہے نا، اس کو کرسی خطابت پر آپ بالکل جلوہ فراز فرما دیں.
وہ بالکل تقریر کریں گے، اس کے بعد جن کو نعت خوانی سننی ہوگی وہ سنیں گے۔ مین تقریر ہے نا، اصلاح کیسے ہوگی؟ جو بندہ بچپن سے لے کر کے 55 تک آپ کی تقریریں سنتا رہا، اس بندے کو یہ پتا نہیں کہ غسل کے کتنے فرائض ہیں، اس بندے کو یہ پتا نہیں کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس بندے کو یہ پتا نہیں ہے کہ جنازہ میں کس طریقے سے ہاتھ اٹھائیں گے اور کس طریقے سے ہاتھ باندھیں گے، یہ پتا نہ ہو۔ لیکن بھائی ہمیں تو نعت خوانی سننی ہے نا، کیونکہ نعت خوانی میں لوگ یہ کہہ دیے ہیں کہ ایک مرتبہ بولیے سبحان اللہ آپ کو جنت مل جائے گی۔ اس روش کو بدلیے، کیونکہ اگر اس روش پر اگر آپ چلے نا تو یقین مانیں کہ جلسوں کے نام و نشان مٹ جائیں گے۔ جس طریقے سے بدعقیدگی، جس طریقے سے وہابیت اور دیوبندیت رائج ہو رہی ہے نا، پھیل رہی ہے نا، کیونکہ علماء ان کے درمیان تک نہیں پہنچ رہے ہیں، علماء کی باتیں ان تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ صرف نعت خوانی سے کسی کے ایمان و عقائد کی حفاظت ہو جائے گی کیا؟ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ ایمان و عقائد کی حفاظت علماء کی تقریر سے ہوگی۔